قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. یہ سورہ نور کی 30ویں آیت کریمہ ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والے مردوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. یہ ان کے لیے بڑا پاکیزہ طریقہ ہے اور جو کام بھی تم لوگ کرتے ہو اللہ تعالی تمام کاموں سے پورے طور پر خبر رکھتے ہیں. یہ ایک بہت اہم اللہ کا حکم ہے. یہ دو آنکھیں اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے. جو بیچارہ اندھا ہوتا ہے اس کو پوچھو کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. آنکھ کے بغیر انسان بہت ساری بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے. اور آنکھ یہ اس بدن کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے ملے ہوئے دو روشن چمکتے ہوئے چراغ ہیں. آنکھ کے ذریعے سے انسان جنت بھی کما سکتا ہے اور جہنم بھی کما سکتا ہے. اس آنکھ کے ذریعے سے قرآن شریف کو دیکھو, اس آنکھ کے ذریعے سے قرآن کریم کو پڑھو تو ثواب ہی ثواب ملے گا. ان آنکھوں کے ذریعے سے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو تو انشاءاللہ یہ ثواب کا ذریعہ بنے گا. کا ایک فرما بردار بیٹا محبت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھتا ہے, اللہ اس کو حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے. ان آنکھوں کے ذریعے سے اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھو. حدیث میں آتا ہے جو شوہر بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھے اور جو بیوی شوہر کو محبت کی نظر سے دیکھے, اللہ دونوں میاں بیوی کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ان آنکھوں کے ذریعے سے کعبہ کو دیکھو, ان آنکھوں کے ذریعے سے مدینہ پاک میں اللہ کے نبی کا مبارک روزہ دیکھو, ان آنکھوں کے ذریعے سے اللہ کے ولیوں کو, اولیاء اللہ کو دیکھو, بزرگوں کو دیکھو.
ان آنکھوں کے ذریعے سے اللہ کی قدرت کی ہزاروں نشانیاں ہیں دنیا میں، اس کو دیکھو۔ اللہ خود دعوت دیتے ہیں ہم کو دیکھنے کی کہ میرے بندوں میری قدرت کی نشانی کو دیکھو اور میری قدرت کو پہچانو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ اللہ فرماتے ہیں اونٹ جیسے جانور کو دیکھو، ریتی کے جنگلوں میں، ریتی کے ران میں کیسا وہ چلتا ہے، یا کوئی گاڑی نہیں چل سکتی، کہ ہماری یہ قدرتی پیدا کی ہوئی گاڑی چلے گی وہاں پر۔ اللہ نے اس کے بدن میں پانی کی تھیلی رکھی کہ کئی کئی لیٹر پانی کا اسٹاک اس کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 8 دن 10 دن تک اس کو پیاس نہیں لگتی ہے۔ اللہ دعوت دے رہے ہیں ہم کو کہ اونٹ کو دیکھو میری قدرت کو پہچانو، کہ آسمان کو دیکھو، ایک تم کو چھوٹا سا سلیب بھرنا ہو تو اس کے لیے تم چاروں طرف کھمبے لگاتے ہو، اتنا لمبا چوڑا آسمان ہم نے بنایا اور بغیر کھمبے کے ہم نے اس کو کھڑا کر دیا۔ کیسی اللہ کی قدرت! رات میں آسمان کو دیکھو، کتنا شاندار ڈیکوریشن معلوم ہوتا ہے، ستارے جگمگا رہے ہیں، چاند چمک رہا ہے۔ اللہ آسمان کو دیکھنے کی ہم کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پہاڑوں کو دیکھو، کتنے خوبصورت لگتے ہیں پہاڑ، کہ یہ زمین ہلتی تھی، ہم نے پہاڑ رکھ دیے، زمین ہلنا بند ہو گئی۔ یہ پہاڑ تو ایک بوجھ ہے، ایک کاغذ اڑتا ہے، ہم پتھر رکھ دیتے ہیں تاکہ اڑے نہیں۔ کہ زمین پہلے ہلتی تھی، اللہ نے پہاڑوں کو رکھ دیا، ہلنا بند ہو گئی۔ اللہ دعوت دے رہے ہیں پہاڑوں کو دیکھو، ہماری قدرت کو پہچانا۔ کہ زمین دیکھو، جس زمین پر تم چلتے ہو، کیسی زمین ہم نے بنائی، اتنی نرم اور نازک کہ اندر سے معمولی کوپل بھی باہر آ جاتی ہے، اور وہی زمین اتنی سخت کہ 100 منزل کی بلڈنگیں بھی کھڑی رہتی ہیں۔ کتنی عجیب ہم نے زمین بنائی۔ اللہ ہم کو دعوت دے رہے کہ یہ چیزیں دیکھو، اللہ کی قدرت کو پہچانو۔ اللہ کی قدرت میں غور کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ آدمی بیکار بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں دنیا بھر کی چیزیں سوچتا ہے، ادھر ادھر کی چیزیں مت سوچو، اللہ کی قدرت کو سوچو۔ اللہ نے کیسے پرندے بنائے، کیسی ہوا بنائی، کیسا پانی بنایا، ہم کو کیسا بنایا۔ اللہ کی قدرت کو سوچیں گے تو دل میں سے آواز نکلے گی، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ کتنے اچھے بنانے والے ہیں، کتنی پیاری اللہ نے دنیا بنائی۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جن کو دیکھنے کی اللہ نے دعوت دی ہم کو، یہ دیکھو۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما دیا
کہ اس آنکھ کو غلط کام میں مت استعمال کرنا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں تم کو دیکھنا نہیں ہے، اس کو حرام ہے وہ تمہارے لیے. اگر ان آنکھوں سے غلط چیزیں تم دیکھو گے تو ہم قیامت کے دن تمہاری پکڑ کریں گے. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. یہ کان، یہ دل اور یہ آنکھ کا غلط استعمال کرو گے تو قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے، سوال ہوگا تم سے. تو آنکھ سے غلط چیزیں مت دیکھنا. پرائی عورتیں یہ حرام ہے تمہارے لیے. ان آنکھوں سے پرائی عورتوں کو بالکل مت دیکھنا. جس طرح زندہ پرائی عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح پرائی عورتوں کا فوٹو دیکھنا بھی حرام ہے. اب یہ فوٹو تصویر میں دیکھو تو بھی حرام ہے. ایڈورٹائز کے سائن بورڈ کے اوپر دیکھو تو بھی حرام. آج تو راستے کے دونوں طرف بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے ایڈورٹائز کے بورڈ ہیں اور اس پر عورتوں کے فوٹو ہیں. یہ حرام ہے، اس کو دیکھنا ہے. اسی طریقے سے اب تو باقاعدہ پلاسٹک وغیرہ سے عورتیں بنائی جاتی ہیں، خاص طور پر یہ کپڑے کی دکانوں وغیرہ میں. پھر اس کو وہ ڈریس پہنا کر کے شو میں رکھیں گے، ساڑی پہنا کر کے شو میں رکھیں گے. تو اس طرح کی بناوٹی عورتوں کی پتلیوں کو دیکھنا یہ بھی حرام ہے، گناہ کا کام ہے. اخبار میں، نیوز پیپر میں عورتوں کی تصویریں، اس کو دیکھنا بھی حرام ہے. اسی طریقے سے اب تو بہت ساری چیزوں کے اوپر عورتوں کی تصویریں آئے گی. ٹوتھ پیسٹ لینے جاؤ اس پر بھی عورت کی تصویر، پانی کی بوتل لینے جاؤ اس پر بھی عورت کی تصویر. کہیں پر بھی ہوئے اس کو دیکھنا حرام ہے، زندہ بھی اور تصویر کے اندر بھی. اور ایک تصویر کی شکل ہے انٹرنیٹ کے اوپر، ٹیلی ویژن کے اوپر، کمپیوٹر کے اوپر، موبائل کی اسکرین کے اوپر. یہ تصویر بھی دیکھنا غلط ہے، وہ بھی نہیں دیکھ سکتے. یہ حکم ہے اللہ کا کہ پرائی عورتوں سے اپنی نظر کو نیچی کر لو، جھکا لو اپنی نظر کو. یہ بہت سنگین گناہ ہے. دیکھو یہ شیطان ہے نا، پہلے آسمان پہ رہتا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور فرشتوں کی جماعت میں تھا. اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ کے حکم سے سجدہ نہیں کیا. اللہ کا حکم تھا سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا، اللہ نے نکال دیا. تو جب خدا نے اس کو اپنی رحمت سے بھگایا، جنت سے نکالا، آسمان سے نکالا، تو اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کیا کہا؟ اے اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دو.
اس نے دوسرے سور تک کی زندگی مانگی تھی، اللہ نے پہلے سور تک کی زندگی دے دی۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے اور ساری دنیا ختم ہوگی، وہاں تک شیطان زندہ رہے گا، بہت لمبی عمر شیطان میں۔ اب شیطان جب آسمان سے نکلا تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ایک بات کہی تھی اللہ سے، قرآن میں، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ اے اللہ، میں دنیا میں جا کر کے ان انسانوں کو گمراہ کروں گا، بھٹکاؤں گا۔ اور کیسے بھٹکاؤں گا؟ میرے پاس ایک نیٹ ہے، ایک جالی ہے، اس جال میں میں انسانوں کو پھنسا کر کے گمراہ کروں گا۔ اور وہ جالی کون سی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النساء حبالۃ الشیاطین، عورتیں شیطان کی جال ہے، نیٹ ہے، اس کے ذریعے سے وہ مردوں کو پھنساتا ہے۔ تو شیطان نے اللہ کو کہا کہ اللہ، میں سامنے سے مردوں کو پھنساؤں گا، انسانوں کو پیچھے سے پھنساؤں گا، دائنی طرف سے پھنساؤں گا، بائیں طرف سے پھنساؤں گا، چاروں طرف سے انسانوں کو پھنساؤں گا۔ اس لیے یوں سامنے نظر کر کے چلو، خطرہ ہے کسی پرائی عورت پر نظر پڑ جائے، دائنی طرف بائیں طرف کسی کے گھر میں نظر چلی جائے، پیچھے کی طرف کسی عورت پر نظر پڑ جائے۔ لیکن اللہ کا کرم ہوا، جو نعمت اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی کہ 2 سائٹ اللہ نے شیطان کو بلوا دی، 4 سائٹ کے لیے تو اس نے قسم کھائی، آگے پیچھے دائیں بائیں 2 سائٹ اللہ نے بلوا دی، ایک اوپر ایک نیچے، بھول گیا شیطان، یہ اللہ کی بڑی نعمت تھی۔ اب معلوم ہوا آیت سے کہ سامنے پیچھے دائیں بائیں دیکھنے میں بڑا خطرہ، کب پرائی عورت پر نظر پڑ جائے۔ اب 2 سائڈ باقی رہی، اوپر دیکھ کے چلو، جب تک اپارٹمنٹ نہیں تھے وہاں تک یہ سائڈ سلامت تھی، بہت تو اتنا کہ اوپر دیکھ کے چلو تو کوئی کہہ رہے کہ گانڈا ہے، گانڈے لوگ اوپر دیکھ کے چلتے ہیں۔ جب سے اپارٹمنٹ بن گئے، اونچی اونچی عمارتیں ہو گئی، تب سے اوپر والی سائڈ بھی سیف سائڈ نہیں رہی، وہ بھی شیطانی سائڈ ہو گئے۔ اب ایک آخری سائڈ باقی رہی، وہ ہے نیچے دیکھ کر کے چلنا۔ اسی کا حکم ہے اس آیت میں کہ ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ نظر نیچے رکھ کے چلے، حکم ہے اللہ کا کہ اس کی برکت سے تمہاری آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی، گناہ میں پھنسنے سے بچ جاؤ گے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا ہے کہ حضرت، یہ عورت سامنے آ جائے تو کیا کرے، ہم چل رہے ہو اور بار بار ایسا ہوتا رہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 2 دروازے دیے ہیں، وہ بند کر لینے کے۔ سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا حضرت کون سے دروازے؟ کہ یہ آنکھ کے اوپر 2 دروازے نہیں ہیں، 2 پلک تھے وہ،
کئی اتنے آٹومیٹک دروازے ہیں کہ اس کو قاعدے سے بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بس دل میں ارادہ ہوا آٹومیٹک یہ دروازے بند ہو جائیں گے. ایک دم ایڈوانس ٹیکنالوجی، ارادہ دل میں ہوئے اور آنکھیں بند ہو جائے. تو بس ارادہ رکھنے کا ہمیشہ کہ کوئی پرائی عورت کو دیکھنا نہیں ہے. اس ارادے سے رہو گے تو جیسی کوئی عورت آئے گی قدرتی آنکھیں بند ہو جائے گی. اس پر عمل کر لو. تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور دیکھو بھائی، زنا کے گناہ کی شروعات آنکھ سے ہوتی ہے، اسٹارٹنگ آنکھ سے ہے. باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں، کانٹیکٹ میں رہنا، اس سے بات کرنا، سب بعد میں، پہلے آنکھ سے شروعات ہوتی ہے. اس لیے اسٹارٹنگ کے اوپر بھی اگر ہم کنٹرول کر لیں گے تو انشاءاللہ بعد کے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اچانک پہلی نظر پڑ جائے، اچانک وہ معاف ہے، لیکن پہلی نظر پڑنے کے بعد فوراً ہٹاؤ نظر کو. جو مسلمان اللہ کے ڈر سے عورت کا حسن دیکھنے سے اپنی نظر کو ہٹا لیتا ہے، اللہ اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس عطا فرماتے ہیں. حدیث میں ہے دل میں ایمان کی مٹھاس معلوم ہوگی اللہ کے ڈر سے جس نے نظر کو ہٹا لیا. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آنکھیں شیطان کا تیر ہے، زہریلا تیر کہ جو خالی نہیں جاتا. جس تیر میں زہر لگا ہو ذرا بھی لگتا ہے انسان مر جاتا ہے، کیونکہ اس میں زہر ہے. اتنا خطرناک یہ تیر ہے. دوسرا حکم یہ دیا کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زنا سے بچو، یہ خطرناک گناہ ہے. اسی طریقے سے اللہ ہمارے سماج کو ایسے گناہوں سے پاک رکھے. الحمدللہ اب تک نہیں ہے، اللہ آئندہ بھی بچا کے رکھے. مرد عورت سے زنا کرے وہ تو حرام ہے ہی ہے، سب جانتے ہیں. لیکن آج دنیا میں بعض جگہوں پر یہ سلسلہ بھی شروع ہو چکا، مرد سے، عورت سے گناہ کا کام کرے. یہ بھی حرام کام ہے. کسی زمانے میں دنیا میں ایک قوم تھی، انشاءاللہ قرآن میں اس کا واقعہ آئے گا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم. اور ابھی اس زمانے کے اندر بہت سے یورپ، امریکہ کے شہروں میں باقاعدہ یہ گناہ ہو رہے ہیں، مرد سے، عورت سے. یہ جو گناہ ہے وہ بھی حرام ہے، خطرناک گناہ ہے. اور ایک اور گناہ آپ کو میں بتلاؤں. بعض ہمارے نوجوانوں میں، بھائیوں میں عادت ہوتی ہے اپنے ہاتھ سے منی نکالنے کی. یہ بھی حرام ہے. ہدایہ کے حاشیے میں ایک حدیث ہے، حدیث میں ہے کہ قیامت کے میدان کے اندر کچھ مرد ایسے ہوں گے کہ ان کے ہاتھ کے اوپر حمل ہوگا. حمل یعنی عورت کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے
تو پیٹ کیسا بن جاتا ہے آخری دنوں میں کا قیامت کے میدانوں میں کچھ مرد ایسے ہوں گے کہ ان کے ہاتھ میں حمل ہوگا، جیسے کہ 9 مہینے کا بچہ عورت کے پیٹ میں ہو۔ حضور نے فرمایا یہ وہ مرد ہیں جو اپنے ہاتھ سے اپنی منی خود نکالتے تھے، ان کو قیامت کے دن یہ سزا ہوگی۔ کیسی ذلتی اور رسوائی کہ سب دیکھے کہ اچھا تیرے ہاتھ میں حمل ہے، بچہ ہے، تیرے ہاتھ پریگننٹ ہو گئے۔ اللہ ایسی ذلتی سے ہماری حفاظت فرما، یہ بھی حرام کام ہے۔ اسی لیے قرآن میں ایک دوسری جگہ پر کامیاب ایمان والوں کی نشانی اللہ نے بتلائی، کیا فرمایا؟ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، کہ جو لوگ کامیاب ایمان والے ہیں، ایمان کے بعد کامیابی چاہتے ہیں، وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ ہاں بیوی ہے اپنی، ٹھیک، بیوی سے ضرورت پوری کرو، باقی اس سے آگے جاؤ گے تو وہ خطرناک گناہ ہے۔ بیوی اور باندھی کا تو یہ زمانہ ہے ہی، تو یہ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، زنا بہت خطرناک گناہ، بڑا ڈینجر گناہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تمہاری صفائی ہے، کیریکٹر کی صفائی ہے، دل کی صفائی ہے، دماغ کی صفائی ہے، اخلاق کی صفائی ہے، زندگی کی صفائی ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کو ایک ایک کاموں کی خبر ہے جو تم لوگ کرتے ہیں۔ آگے دیکھو قرآن میں زیادہ کیا ہوتا ہے کہ جو حکم مردوں کو دیا وہی حکم اللہ عورتوں کو بھی دیتے ہیں، ایک ہی حکم میں دونوں آ جاتے ہیں۔ عورتوں کو اللہ اسپیشل الگ سے آرڈر نہیں دیتے، بھائی کہا کہ بھائی نماز پڑھو تو مردوں کو بھی پڑھنے کی، عورتوں کو بھی پڑھنے کی۔ لیکن کچھ آیت قرآن میں ایسی ہے کہ وہ مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے مرد کو الگ حکم دیا، عورت کو الگ حکم دیا، اسپیشل۔ اتنا سیریس وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اسپیشل مردوں کو الگ آرڈر، عورتوں کو الگ آرڈر۔ یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ ایک طرف مردوں کو کہا نظر نیچے رکھ کے چلو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، بات ہو گئی۔ اب 31ویں آیت اسپیشل عورتوں کے واسطے اللہ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ یہ عورتوں کو بھی حکم ہو گیا، اسپیشلی الگ سے حکم۔ ایک مرد کے لیے پرائی عورت کو دیکھنا حرام، اسی طریقے سے ایک عورت کے لیے پرائے مرد کو شہوت سے دیکھنا حرام۔ یہ مسئلہ تو کوئی سمجھتے ہی نہیں کہ عورت کو مرد کو دیکھنا شہوت سے وہ بھی حرام ہے۔
دیکھو ایک حدیث سنا، ایک نابینا صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی آنکھ نہیں تھی، نابینا صحابی تھے، اللہ کے بڑے لاڈلے تھے نابینا لیکن اللہ کے بڑے پیارے تھے. 30ویں سپارے کی تفسیر میں انشاءاللہ بتائیں گے کہ اللہ کو ان سے کتنا پیار تھا، عبداللہ ابن ام مکتوم سے. اللہ کے اتنے پیارے تھے یہ نابینا صحابی کہ ان کے خاطر ایک مرتبہ اللہ تعالی نے خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار محبت سے تھوڑی سی تنبیہ فرمائی. عبداللہ ابن ام مکتوم کے خاطر اتنے لاڈلے صحابی تھے حضور اللہ کے اور حضور کے بھی. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. اب یہ نابینا صحابی ایک دن حضور کے گھر تشریف لائے تو حضور کی 2 بیویاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دونوں وہاں موجود تھی. حضور نے فرمایا جاؤ گھر میں، یہ عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، یہ تمہارے محرم تھوڑے ہی ہے، جاؤ گھر میں اندر. تو ان دونوں بیویوں نے کیا جواب دیا کہ حضور یہ تو نابینا ہے، ہم کو دیکھتے تھوڑے ہی ہے، ان کی آنکھ ہے ہی کہاں، یہ ہم کو پہچانتے بھی نہیں، ہم کو دیکھتے بھی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ وہ اندھے اور نابینا ہے، تم تھوڑی اندھی اور نابینا ہو، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو نا. اس حدیث سے مسئلہ نکالا کہ پرائے مردوں کو دیکھنا عورتوں کے لیے حرام، خاص کر کے شہوت کے موقع پر حرام. ہاں اگر کوئی ایسا شہوت کا موقع نہیں ہوئے، بالکل پاک صاف معاملہ ہوئے تو اجازت مل سکتی ہے. شہوت نہیں ہوئے تب. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حبشہ ایتھوپیا وہاں کے کچھ نوجوان آئے کھیل دکھانے کے لیے. وہ تلوار نیزے تیر کا کھیل دکھا رہے تھے مسجد نبوی کے سامنے. اور ایسے کھیل جس میں آدمی کی نماز نہیں چھوٹے، اللہ کا ذکر نہیں چھوٹے، اور جس میں باڈی کو تندرستی ملے، فٹنس ملے، ایسے کھیل کی ہمارے مذہب میں اجازت ہے، جائز ہے. اب وہ حبشی نوجوان اپنا کھیل دکھا رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کم عمر کی لڑکی تھی. تو کہا مجھے دیکھنا ہے. حضور نے کہا دیکھو. اب کیسے دیکھیں گے؟ حضور کھڑے رہ گئے اور حضرت عائشہ حضور کے پیچھے کھڑے رہ گئے تاکہ حضرت عائشہ کو کوئی نہیں دیکھے. اور یہ کندھے کے پاس سے چھپ چھپ کے حضرت عائشہ نے ان کا کھیل دیکھا. اور جتنی دیر کھیل چلا حضور کھڑے کھڑے حضرت عائشہ کی وجہ سے حضرت عائشہ کو دکھاتے رہے. ایسا جائز کھیل بغیر شہوت کے آنکھوں سے سامنے دیکھ سکتے ہیں. نماز نہیں چھوٹے، ذکر نہیں چھوٹے، اور کوئی گناہ نہیں ہوئے.
اور شہوت بھی نہیں. باقی شہوت کا موقع ہوئے تو عورتوں کے لیے پرائے مردوں کو دیکھنا بھی حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دے دیا کہ ایمان والی عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظر کو نیچا رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. زنا نہ کروائے کسی سے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، کنٹرول میں رکھے. یہ بہت خطرناک گناہ ہے بھائیوں. اس زمانے میں اس آیت پر عمل کی بہت ضرورت ہے. آنکھوں کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت. پہلے بھی ایک حدیث سنا چکا ہوں آپ کو، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں ایک جو تمہارے دو جبڑوں کے بیچ میں ہے، زبان کو غلط استعمال نہیں کریں گے، گارنٹی دے دو. اور ایک جو تمہاری دو جان کے بیچ میں ہے، مرد ہو کہ عورت، اس کی شرمگاہ کا حرام کام میں استعمال نہیں کریں گے، اس کی گارنٹی دے دو، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. کتنی پیاری بات ارشاد فرما دی. اس لیے یہ حکم مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے واسطے بھی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آنکھوں کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت بہت ضروری ہے اس زمانے کے اندر. اور ان دونوں گناہوں کی وجہ سے آج ہمارا اسلامی معاشرہ برباد ہو رہا ہے. دنیا میں کوئی جو کرے کرو، ہمیں ان کو نہیں دیکھنا کون کیا کرتا ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے ہم اللہ کے بندے، اللہ کے حکم کے پابند، ہمیں اللہ کی مرضی کے اوپر چلنا ہے. ہمیں دوسروں کو نہیں دیکھنا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ دور ہے اس کا کہ مسلمان دنیا کو عملاً تعلیم دے دے کہ نظر کو نیچا رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا. قرآن میں ایک دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا. زنا کے پاس بھی مت جاؤ، قریب بھی مت جاؤ. یہ بہت ڈینجر، بے حیائی کا راستہ ہے. کا دیکھو پہلے زمانے میں حضور سے پہلے ایسا تو ہوا کہ بعض نبیوں کی بیوی کافرہ تھی، ہوا قرآن میں ہے. وہ زمانے میں جائز تھا کافرہ عورت سے نکاح کرنا. ہمارے مذہب میں جائز نہیں. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. شرک کرنے والی عورت سے شادی نہیں، قرآن میں حکم ہے. پہلے زمانے میں ہوتا تھا. لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی. وہ زمانہ. لیکن کسی نبی کی بیوی زنا والی ہو ایسا کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا ایسا. کافرہ تو ہوئی لیکن زنا والی ہو یہ کبھی نہیں ہوا. یہ بہت خطرناک گناہ ہے. اللہ کو یہ گناہ بالکل پسند نہیں ہے. اللہ ہمیں ایسی برائیوں سے تمام مسلمان بھائیوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اور دیکھو یہ نظر ہے نا، نظر جب بد نظری کی عادت پڑ جاتی ہے کہ آدمی گندی نظر ڈالنے کی عادت ڈالتا ہے تو سن لو ایک بات، بڈھا ہونے کے بعد بھی یہ عادت چھٹتی نہیں ہے.
یہ ایسی خطرناک عادت ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پھر بھی عادت نہیں چھٹتی۔ اس لیے بار بار اگر کسی میں یہ عادت ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے رو رو کے دعا کرو، اے اللہ یہ گندی نظر کے گناہ سے توبہ عطا فرما، دعا کرو اللہ سے، معافی مانگو اللہ کے پاس بار بار، اور جہنم کو سوچو، قبر کے عذاب کو سوچو، اللہ کی پکڑ کو سوچو۔ انشاءاللہ جب ایک زمانے تک محنت کریں گے تو پھر یہ گندی نظر کی عادت چھوٹ جائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔